ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا. یہ امام نووی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الایمان میں. اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہیں اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے. جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بالکل شارٹ طریقہ جنت میں جانے کا، تو سرکار نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا. ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا. مولوی کہتا ہے ابو طالب کافر ہے، کہنے دو. جو کمینی زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو، جو پلید لہجہ، جو رذیل فکر یزید جیسے کمینے کو مسلمان کہتی ہو، اگر ابو طالب کو بھی مسلمان کہے تو عمران کی توہین ہے. آج 2 ٹکے کا پلید ملوں امریکہ اور اسرائیل کے پیسوں پر چینل ٹیلی ویژن پہ کھول کے اپنا منحوس چہرہ ٹی وی پہ لا کے پلید زبان سے کہتا ہے یزید رضی اللہ. جس وقت سے اس نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، اللہ کی قسم میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں سمجھ گیا کہ منافقت بے نقاب ہو گئی. قبلہ کئی جوان میں نے پریشان دیکھے، کئیوں نے ایس ایم ایس کرنے شروع کر دیے جی ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا ہے. میں کہتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، حسین کی جوتی کی نوک کو بھی پرواہ کوئی نہیں. البتہ ہمیں معیار پتہ چل گیا کہ تم رضی اللہ کسے کہتے ہو. اب جب سے تو نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، مجھے تیرے بنے بنائے ہر رضی اللہ کا کردار چیک کرنا پڑے گا. انسان اس قدر حقیر ہوتا گیا، کبھی کہتا ہے پتھر خدا ہے، کبھی کہتا ہے سانپ خدا ہے، کبھی کہتا ہے سورج خدا ہے، کبھی کہتا ہے تارا خدا ہے، اور کبھی عیسیٰ کو معبود سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے بندہ خدا ہے. عیسیٰ کو تثلیث بنا کر خدائی کا شریک بنا دیا. آج 2 ٹکے کا آوارہ ذہنیت کا ملا سادہ مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے جی شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں بے وقوف، اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 13 رجب کیوں مناتے؟ اکیلا ابو طالب کا شریف ترین بیٹا ہے علی، کہ جس اکیلے نے کفر اور شرک کے سارے کاروبار کی دکانوں کو بند کر دیا. انسان کہتا تھا پتھر خدا ہے، علی نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. پتھر خدا نہیں ہو سکتا. انسان کہتے تھے سورج خدا ہے، علی نے سورج کو واپس لوٹا دیا. سورج خدا نہیں ہو سکتا. انسان کہتے تھے سانپ خدا ہے، علی نے کلہ اشتر کو چیر کے رکھ دیا. سانپ خدا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے تھے ستارہ خدا ہے، علی نے چوکھٹ پہ اتار دیا. ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے تھے انسان خدا ہے، علی نے سجدے میں سر رکھ دیا. انسان خدا نہیں ہو سکتا. اکیلا علی. مذہب اہل بیت ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اس لیے ہر مذہب کہتا ہے ڈراؤ اور پھر منواؤ. حضور فرما رہے تھے پہلے منواؤ اور پھر ڈراؤ. علی ڈراؤ، کافروں کو بلاؤ. یا رسول اللہ پہلے علی کو تو کلمہ پڑھاؤ.
جس نے دعوت دینی ہے جب تک اس میں ایمان نہیں وہ بھلائے گا کیسے؟ عجب نہیں رسول فرمائے بارگاہ رسالت میں ایمان لانے کی دعوت 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والے بے ایمانوں کو دی جاتی ہے، کل ایمان کو دعوت نہیں دی جاتی۔ مولوی نے 35 جی بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، یہ اپنے کسی بڈھے کو گھسانے کے لیے یہ سٹوری بنا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تجھے یہ سٹوری بنانے کی ضرورت ہی نہیں، علی تو ایمان لائے ہی نہیں۔ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو۔ کیوں میرے چپ دوستو؟ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، سالگرہ کی دعوت آتی ہے، عقیقے کی دعوت آتی ہے، خیرات کی دعوت آتی ہے، کبھی یہ کارڈ بھی آیا کہ آج ہمارا بچہ کلمہ پڑھے گا۔ مولا علی نے 40 کافر بلائے، تیری توحید کا جلسہ ہے، کھانا بھی خود اتار دے، نہیں لنگر ابو طالب پکائے۔ اب حکمت الہیہ سمجھ میں آئی، اس نے پہلے دن سیدوں کے دادے کے گھر کا نمک کھلا دیا تاکہ قیامت تک جو بھی ابو طالب کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھونک رہا ہے۔ علی اور ابو طالب نے ساروں کو کھانا کھلایا، کھانے کے بعد تقریر کے لیے رسول اٹھے، جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو ابو لہب مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور مجمع کو کہنے لگا اس کی تقریر نہیں سننی۔ باہر کتنا کمینہ ہوتا ہے مشرک، لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا، جب بھی بائیکاٹ کرتا ہے تقریر کو، جس کا دل کرتا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی۔ انہوں نے ایک شریف آدمی کو بھیجا، وہ کل کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا۔ لنگر دا ٹائم ہمارا تیری زندگی کرے، لنگر کا ٹائم پوچھ کے اچھا کل کیڑے ویلے ٹائم پوچھا چلا گیا۔ اگلے دن کافر پھر آئے، دودھ پلایا گیا، گوشت کھلایا گیا، انہوں نے پھر کھانا کھایا اور اٹھ کے گئے۔ ابو طالب نے پھر فرمایا جس سے جانا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی۔ تیسرے دن کافر پھر آ گئے، آج کفر چاہتا تھا کہ میری ہیٹ ٹرک ہو جائے، اور اسلام کو پتا تھا کہ اگر آج بھی مصطفیٰ نے تقریر نہ کی تو میرا سویم ہو جائے گا۔ کھانے سے فارغ ہوئے، اشارے شروع کیے، اور 1 منٹ اٹھا ابو لہب، اس کا اٹھنا تھا کہ کوئی اور بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھا، جسے نہیں سمجھ آئی ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ جو اب بھی نہیں بولا اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہوں، ادھر سے مجسمہ شرارت اٹھا اور ادھر سے پیکر شرافت اٹھا، جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں، ادھر سے کعبے کا چور اٹھا اور ادھر سے وارث ابراہیم اٹھا۔